الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے سلسلے کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک سیرت پر آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں، خلافت راشدہ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے خلیفہ ہیں۔ آپ کے والد محترم کا نام عفان ہے اور آپ کے دادا کا نام عفان بن ابی العاص، یعنی آپ کے دادا کا نام ابو العاص ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات کی طرف ہم جائیں، ان کی بات کریں تو آپ کے القابات میں غنی، ذو النورین مشہور القابات ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کریم نے آپ کو بے انتہا صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی ایک ذہین، فطین اور ایسے افراد میں آپ کا شمار ہوا کرتا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جیسے ہی لڑکپن اور اپنی جوانی کی طرف بڑھتے ہیں تو آپ نے بزنس کے شعبے کو باقاعدہ اپنا لیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اس شعبے میں آنے سے آپ نے تجارت کو، بزنس کو بہت ہی مثبت انداز میں، ایمانداری کے ساتھ، ایک احسن انداز میں آپ نے اس کو نہ صرف ترتیب دیا بلکہ آپ کا حسن اخلاق، آپ کی ایمانداری اور آپ کا بزنس کو ایک اچھے طریقے سے لے کر آگے چلنا، اپنی پروڈکشن کو، اپنی پروڈکٹ کو اس طرح لوگوں کے لیے پیش کرنا کہ جس میں کسی قسم کا کوئی دھوکہ نہ ہو، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بزنس کا ایک معیاری اور اہم پہلو تھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ہم بزنس اور اس کی ڈیٹیل پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند وہ چیزیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت، آپ کی ولادت واقع فیل کے 6 برس جو ہے وہ بعد ہوئی، اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے لحاظ سے 6 برس آپ چھوٹے تھے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عالم اسلام کے لیے بہت زیادہ خدمات آپ نے انجام دی ہیں۔ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت کا مطالعے کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو آپ حضرت سیدنا عثمان بن عفان کے بچپن، لڑکپن کے واقعات اور احوال اور آپ کا ماحول کیسا تھا، آپ کا بچپن کیسا تھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا ہی سے تعلیم و تعلم اور بیسک اپنے جو اس وقت کے تعلیمی نظام ہوا کرتے تھے اس میں اپنے آپ کو ایک اعلیٰ اور اچھے انداز سے آپ نے اس علمی کیفیات کے اندر مضبوط کر لیا۔ اور آپ جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی اپنے لڑکپن کی طرف آتے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت کو جو ہے اور اسی طرح بزنس کو اپنی مستقل لائف کا جو ہے نا وہ ایک کاروباری ایک نظام حصہ بنا لیا۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یوں ایک طرف عمر ابتدائی اسلام میں یوں گزر رہی ہے اور دوسری طرف حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اٹھنے بیٹھنے میں، مختلف احوال میں، واقعات میں، معاملات میں ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک مقام پر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو کیا ہوتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لاتے ہیں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صرف تعظیماً استقبال کرتے ہیں بلکہ انتہائی مؤدبانہ انداز میں کھڑے ہو کر
آپ سے گفتگو کرتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں کہ عثمان صدیق اکبر کے ساتھ کھڑے ہیں تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی، اور کیا پیارے الفاظ تھے کہ جن کے ساتھ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت اسلام پیش کی گئی۔ آئیے ان الفاظ کو ہم سنتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عثمان، اللہ عز و جل تمہیں جنت کی مہمانی کی طرف بلاتا ہے اور تم اس کی دعوت کو قبول کرو۔ قربان جائیں، کیا الفاظ ہیں! اللہ عز و جل نے مجھے تمہاری اور تمام مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے، اور اسلام قبول کرنے میں ہی سب کی بھلائی ہے اور بہتری ہے، اور میں تمہیں اسی بھلائی اور بہتری کی دعوت دیتا ہوں۔ یہ الفاظ ایسے تھے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس پرتاثیر دعوت کو سنا اور اس محبت برے انداز کو سنا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہیں پر فوری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نرمی والے انداز سے، حسن خلق والے اعلیٰ ترین انداز سے اتنے متاثر ہوئے کہ نبی علیہ السلام پر فوراً ایمان لے آئے اور کلمہ پڑھا، اسلام لے آئے، اسلام قبول کر لیا۔ تو مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ملاقات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعوت دینا، ان کا اسلام قبول کرنا اسلام کے لیے یہ بڑا ہی باعث فخر بن گیا۔ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طرف تو اسلام قبول کر لیا، اور دوسری طرف اب ان کو اس چیز کا اندازہ تھا کہ ان کا جو قبیلہ ہے بنو ہاشم، ان کے لوگ زیادہ تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں سے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اور آپ کے ساتھ کسی بھی طریقے سے وہ اسلام کی طرف بڑھنے پر وہ راضی نہیں ہوں گے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے آپ کو ذرا برابر بھی پیچھے نہیں کیا، بلکہ آپ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، اور معززین قریش، معززین بنو ہاشم اور بڑے بڑے جو بھی اس وقت سرداران جو ہے وہ کفار تھے، ان سب کو یہ بتلا دیا کہ عثمان بن عفان ایمان لا چکا ہے۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد ایک ترتیب سے ایک وقت گزرتا چلا گیا، حتیٰ کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کا فیصلہ فرمایا۔ تو بعثت کا یہ تیسرا سال تھا کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا نکاح کیا۔ اب ان کا نکاح ہوا، اور یہ ایک بہترین اور ان کی کامیاب ایک شادی تھی کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک بہت ہی پیاری زندگی بسر کر رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ کے تمام حقوق کا خیال رکھتے، ان کی تمام ضروریات اور معاملات کا خیال رکھتے۔ حضرت رقیہ بھی بحیثیت زوجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام معمولات اور چیزوں کا بھرپور خیال رکھا کرتے، حتیٰ کہ ان کی یہ مبارک زندگی چلتے چلتے ایک وقت آیا کہ حضرت رقیہ وصال فرما گئیں۔ اب ان کے وصال کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک مقام پر تشریف فرما تھے کہ راوی کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ رونے لگ گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ پوچھا، راوی کہتے ہیں کہ وجہ کیا ہے؟ تو عرض کرنے لگے کہ جب سے رقیہ کا انتقال ہوا ہے مجھے ایک تکلیف ہے۔ وہ کیا ہے؟ تکلیف یہ ہے، پریشانی یہ ہے کہ میرا جو ایک تعلق تھا وہ تعلق نبی علیہ السلام کے گھرانے سے تھا، وہ تعلق ختم ہو گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت بی بی رقیہ کے واسطے سے ایک تعلق بن گیا تھا کہ میں رشتے کے اعتبار سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک داماد رسول ہونے کا ایک رشتہ تھا، نبی علیہ السلام کے خاندان سے ایک تعلق ہو گیا تھا۔ اب میں اس رشتے سے
پیچھے ہو چکا ہوں، میرا وہ رشتہ ختم ہو چکا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سیدنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد اب میں اس رشتے کے ختم ہونے کے بعد وہ جو مجھے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب تھا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب تھا، وہ ختم نہ ہو جائے۔ تو انہی لمحات کے اندر حضرت جبرائیل تشریف لائے اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رب کی طرف سے یہ حکم آیا کہ ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروا دیا جائے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی کیا۔ تو یوں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک لقب عطا کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذو النورین۔ تو حضور علیہ السلام کی دو بیٹیاں جن کے نکاح حضرت رقیہ اور ام کلثوم جب آپ سے ہوئے تو آپ کو ذو النورین کا لقب دیا گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ذو النورین کہتے ہیں دو نور والا۔ تو حضور علیہ السلام کی ایک بیٹی حضرت رقیہ وہ آل رسول ہیں، نور ہیں، تو فرمایا دوسری بیٹی ام کلثوم یہ بھی نور ہیں، آل رسول ہیں، رسول اللہ کی بیٹی ہیں۔ تو فرمایا اس طرح حضرت عثمان ذو النورین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کی تربیت فرمائی تھی، اس تربیت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں جو عملی پہلو موجود تھے ہم ان کو لیں، اپنے آپ کو ایک برانڈ بنائیں، ایمانداری کے ساتھ جوڑیں، اور پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی کیسی بھلائیاں عطا فرماتا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمارے پیارے صحابہ، ہمارے صحابہ، ان کے خاص فیض و برکات سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے، اور عملی زندگی میں ہمیں ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔